اقبال صاحب جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایوان نہایت ہی سنجیدہ جگہ ہے اور پاکستان میں اس سے زیادہ سوورن جگہ نہیں ہے. یہاں پہ جو منسٹر حضرات ہیں جو سٹیٹمنٹ دیا کریں وہ پولیٹیکل ریٹورک کی بجائے حقائق پہ دیا کریں. دیکھیے، دو چیزیں میں آپ کے سامنے ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی سوال پوچھ لیں، وزیر توانائی کی ایک ہی تقریر ہے وہ کر دیتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے دور میں یہ سب بیماریاں تھیں تو جب موصوف 2018 تک مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اس وقت تو قصیدے پڑھتے تھے. کچھ اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اب آج یہاں پہ کھڑے ہو کے اس دور پہ یہ ساری برائیاں پھینکتے ہیں. اس وقت میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب کی قیادت کا سیرا پڑھا کرتے تھے، قصیدہ پڑھا کرتے تھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے. اور دوسری بات، جو یہ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، دیکھیے ہر دور میں انرجی پلان ہوتی ہے ڈیمانڈ کے مطابق. ہمارے 2018 میں ورلڈ بینک نے بھی 19 اور 20 کے لیے 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ فورکاسٹ کی ہوئی تھی. ہم نے اگلے 5 سالوں میں 6% جی ڈی پی کی گروتھ کے اوپر انرجی کی پلاننگ کی تھی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک سکڈ میزائل گرے گا جس کا نام پی ٹی آئی ہوگا اور وہ گروتھ ریٹ 6% سے -0.4% ہو جائے گی. آج کیپیسٹی پیمنٹ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ گروتھ کریش ہونے سے ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے اور وہی بجلی جو شاید آج کم پڑ جاتی وہ فالتو ہو گئی ہے. جی عمر صاحب بہت شکریہ. فاضل ممبر صاحب نے بات کی ہے، بالکل حقائق پہ بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی جو پلاننگ تھی، جو موصوف جس منسٹری کا تھے، وہ جس طرح شب برات میں شرشوری ہوتی ہے وہ شرشوری کی طرح انہوں نے پلاننگ کی تھی. نہ کوئی پلاننگ نہ کوئی چیز. آج خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. آج آپ قوم کی کر رہے ہیں ساری کی ساری ناقص پالیسیز. کوئی انرجی مکس کا بیڑا غرق کیا. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں، الحمدللہ جناب اسپیکر، NA-17 کی یہاں پہ میں نمائندگی کر رہا ہوں. ہری پور کی عوام نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بندے ناچیز عمر ایوب کو یہاں پہ پی ٹی آئی ٹکٹ پہ دیا اور ان کے ہی مسلم لیگ نون کے بندے کو 40,000 ووٹ سے زیادہ شکست دی. پولیٹیکل ورکروں میدان میں آ کے ان کو میں نے شکست دیا. بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرے پلیز. جو کوشچن ہو اس کا کوشچن بھی سیاسی نہ ہو، وہ ٹیکنیکل ہو اور آنسر بھی ٹیکنیکل ہو. یہ کویسچن جو ہے سپلیمنٹری جو نوید قمر صاحب آنریبل ممبر صاحب پوچھ رہے ہیں، گو کہ یہ فائننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے پر انرجی کی انہوں نے بات کی ہے. بڑی مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں، ہارڈ کور سٹیٹسٹکس آپ کو دیتا ہوں جناب اسپیکر. نمبر 1 آپ یہ دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہوتی ہیں، ٹیک اور پے کانٹریکٹس، کہ آپ ایک کارخانہ چلائیں یا نہ چلائیں آپ کو اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. فالٹی کانٹریکٹس ہیں کیپیسٹی پیمنٹس جس کو آپ کمپلسری پیمنٹس کہہ سکتے ہیں. 2013 میں آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ 185 ارب روپیہ. سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹس جو پلانٹس آئے جناب اسپیکر 2018 میں تقریباً 645 سے 665 ارب روپے پہ وہ پہنچ گئے. پچھلے سال کیپیسٹی پیمنٹ 865 ارب روپے پہ پہنچ گئے. 2023 پہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ چاہے آپ بجلی آپ چلائیں یا نہ چلائیں کارخانوں کو دینی پڑے گی 1445 ارب روپیہ 1.445 ٹریلین روپیز. ٹیک اور پے کانٹریکٹ سارے کے سارے کانٹریکٹس آپ کے جناب اسپیکر امپورٹڈ انرجی پہ 70% مکس آپ کا انرجی کا جو ہے وہ سارے کا سارا امپورٹڈ انرجی پہ 6.5 ارب ڈالر آپ دوزخ کی آگ میں ڈال رہے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے انرجی کے لیے. اور آخری چیز سرکولر ڈیٹ آپ دیکھیں، جو سرکولر ڈیٹ اس دور میں یا انکریز ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو ناقص پالیسی تھی جو کیپیسٹی پیمنٹس کی اس کی وجہ سے ہوا ہے. لہٰذا اپنے جو ان کے جو آج کل محبت کی پینگیں ڈال رہے تھے پی ڈی ایم کے ہمارے ساتھی پیپلز پارٹی اور ان کے، وہ ذرا ایک دوسرے سے پوچھیں. بہت شکریہ. جی ہاں جی چلو میں جی ایک منٹ نہیں میں ایسے پوچھتا ہوں نا کہ یہ ایکسپلین کر لے. جی آنسر بھی ٹیکن ایز اٹ سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر صاحب کافی عرصے بعد آیا جواب دے رہا ہے، درست ہے. اس میں
دو معاون خصوصی جنہوں نے ابھی تک اپنے ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرائے، ایک زلفی بخاری صاحب اور دوسرے گل صاحب، شہباز گل، اور خاص طور سے 2016 سے اور 2018 سے انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن بھی نہیں جمع کرائے اور ایکسٹینشن لیتے رہے اس چیز کے لیے کہ ہم ٹائم لیتے رہیں، جبکہ 15 دن کا ٹائم، اس سے زیادہ ٹائم کسی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ہم ممبر نیشنل اسمبلی بھی اگر نہیں دیر ہو جاتی ہے تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ہماری اس رکنیت کو، جب تک ہم وہ ٹیکس ریٹرن نہ جمع کرائیں۔ لیکن یہاں پر ایک نہیں دو پاکستان ہیں، ان کو اسپیشل ٹائم دیا جاتا ہے، تو میری آپ کی توسط سے استدعا ہوگی کہ بتایا جائے کہ کتنی دفعہ انہوں نے ٹائم مانگا گیا ہے اور کتنی دفعہ ان کو اور ٹائم دیا جائے گا اور کب تک وہ جمع کرائیں گے۔ جی زین قریشی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جیسے کہ آنریبل ممبر نے پوچھا، تمام ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر اور اسپیشل اسسٹنٹس کی لسٹ ان کو پرووائڈ کر دی گئی تھی۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں دو اسپیشل اسسٹنٹس کے بارے میں۔ عرض اتنا ہے اسپیکر صاحب کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایز پر لا ہوا ہے، انہوں نے ایکسٹینشن مانگی، ان کو ایکسٹینشن مل گئی، اور اب وہ اس ایکسٹینشن کے انشاءاللہ دورانیے کے اندر اپنے ریٹرنز فائل کر دیں گے۔ جہاں تک میرے آنریبل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کتنی اور ایکسٹینشن ملیں گی اور کب وہ فائل کریں گے، اس کا غیب کا علم نہ میرے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، بٹ جو کچھ بھی ہوا ہے قانون کے تحت ہوا ہے۔ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی، ان کو ایکسٹینشن ملی، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ اس ایکسٹینشن کے اندر اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کر دیں گے۔ میاں رضیم پیرزادہ صاحب، سپلیمنٹری پلیز۔ جناب اسپیکر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص مراعات صرف اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے لیے کیوں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کے ممبران یا کوئی اور شخص جب ہوتا ہے تو اس کے تو وارنٹس نکل جاتے ہیں اور ان کو تو ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ان کو ہے نہیں، لیکن حکومتوں کو تو علم ہونا چاہیے جی کیا ہے کیا نہیں۔ قانون جو ہے، قانون کے مطابق اگر نہیں ہو رہا تو نوٹس کب سرو ہوگا ان کو؟ زین قریشی صاحب پلیز۔ اسپیکر، حکومتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نہ صاحب پہلے کسی حکومت کو ہوا ہے، نہ اس حکومت کو ہے، نہ آئندہ کسی حکومت کو ہوگا۔ جہاں تک بات ہے ان کی ایکسٹینشن کی، تو سیکشن 114 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا، اس کے تحت انہوں نے ایکسٹینشن اپلائی کی اور ان کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ